بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ چونکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہم نے تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھ لیا تھا، اور آگے اس کا جو خود ایک داستان سناتے ہیں اس کا ایک اکثر حصہ باقی ہے، تو یہاں سے رہ گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ قافلا من تبوک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے لوٹنے کے لیے تبوک سے لوٹنے کے لیے، واپس آنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ حضرنی بثی، میرا غم مجھے لگ گیا۔ فتفقت اتذکر الکذب، میں شروع ہو گیا کہ جھوٹ کو میں یاد کرتا ہوں کہ میں کیا کہوں۔ واقول، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، بما اخرج من سخطہ غدا، کل جب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان کی ناراضگی سے کس طریقے سے نکلوں گا۔ واستعین علی ذلک بکل ذی رأی من اہلی، اور میں اس حوالے سے اپنے اہل میں سے ہر ذی رائے سے، یعنی جو رائے رکھتا ہو ایسے شخص سے میں ان کے رائے کی مدد چاہتا تھا، یعنی ان سے بھی میں مشورے کرتا رہتا تھا کہ میں کیا کروں جب اس طرح حالت ہو کہ کل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں اس وقت کیا کہوں، نبی علیہ السلام سے کیا عذر پیش کروں۔ فلما قیل، پس جب کہا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اظل قادما، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنا شروع ہو گئے، زاح عنی الباطل، فرمایا کہ مجھ سے سارا باطل ہٹ گیا، حتی عرفت انی لن انجو منہ بشیء ابدا، حتیٰ کہ میں یہ پہچان گیا، مجھے پتہ چلا کہ میں کسی بھی طریقے سے ان سے نجات نہیں پا سکتا ان کے غصے سے۔ فاجمعت صدقہ، تو میں نے اپنے سچائی کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگ گئے۔ وکان اذا قدم من سفر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتا رہے ہیں کہ جب کبھی سفر سے واپس آتے، بدأ بالمسجد، مسجد سے شروع کرتے۔ دیکھیں مسجد مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مستقل عادت تھی کہ جب کبھی بھی سفر سے واپس آتے پہلے مسجد جاتے۔ ہماری کم قسمتی ہے کہ آتے اور جاتے کا تو خیر، لیکن عام جب سفر سے واپس آ جاتے ہیں ہمارے مسافر، ان کو یہاں بھی جتنی چھٹی ہوتی ہے ان کی، اس وقت بھی ان کو کبھی توفیق نہیں ملتی، اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ وہ کبھی مسجد میں جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے اور ایک دو سجدے اللہ کے سامنے لگائے۔ تو اس طرح سے عمومی ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ آج اثر میں ایک ساتھی سے بات ہوئی اور ان سے کہا کہ تھوڑی بات کی، پھر ان سے کہا مسجد چلیں گے، اس نے کہا نہیں چلوں گا۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ نماز پڑھو گے، اس نے کہا نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہٹا کٹا جوان ماشاءاللہ، لیکن یہ کیفیت بن گئی ہے۔ اب وہ جہنم کا رخ کیا ہوا بیچارہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر شفقت کرنا، ان کے اوپر ترس کھانا کہ کہاں جا رہے ہیں بیچارے، تو اس کے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شروع مسجد سے کرتے، یہ بخاری شریف کی روایت میں۔ فرکع فیہ رکعتین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت پڑھیں، ثم جلس للناس، پھر لوگوں کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لوگوں کے حال احوال لینے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما فعل ذلک، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جاءہ المخلفون، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ان کے پاس آئے، یعتذرون الیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عذر پیش کرتے تھے، ویحلفون لہ، اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وکانوا بضعا وثمانین رجلا، اور 80 سے کچھ اوپر کے لوگ تھے۔ فقبل منہم علانیتہم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو ان سے قبول کر لیا، وبایعہم، اور ان کی بیعت کر لی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان کی ظاہر بات ہوتی تھی اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے اور ان سے بیعت کرتے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، لیکن ووکل سرائرہم الی اللہ تعالی، اور ان کے باطنوں کو اللہ کے سپرد کرتے کہ دیکھو بظاہر جو تم کہہ رہے ہو نا، قسمیں اٹھا رہے ہو، اس کو تو میں قبول کر لیتا ہوں، آپ سے بیعت بھی کر لیتا ہوں، آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔
تو وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ حتیٰ تو فرمایا کہ یہاں تک اس طرح چلتا رہا، سب لوگ آتے رہے، حتیٰ کہ میں بھی آ گیا۔ فلما سلم، تو جب میں نے سلام کیا، تبسم المغضب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، غصہ، جس کو غصہ آیا ہو نا، کسی پر ناراضگی ہو، اس طرح کے وہ پھر مسکراتا ہے، اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے مسکرائے۔ ثم قال تعالی، پھر مجھ سے فرمایا کہ آؤ، فجئت، تو میں آیا، امشی، میں چلتا رہا، حتی جلست بین یدیہ، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال علی، مجھ سے کہا، ما خلفک، آپ کو کس چیز نے یہاں پیچھے چھوڑا؟ فَأَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ، کیا تم نہیں تھے کہ تم نے اپنے لیے سواری خرید لی تھی؟ قال، فرماتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، کہ اللہ کی قسم، انی واللہ، میں اللہ کی قسم، لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، اگر بیٹھ جاتا آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دنیا والوں میں سے، لرأیت، تو میں دیکھتا، انی سأخرج من سخطہ بعذر، کہ میں اس کے غصے سے اور اس کی ناراضگی سے ایک عذر پیش کرتا کہ جس کے ذریعے سے میں ان سے اس کی ناراضگی سے نکل سکتا۔ لقد اعطیت جدلا، مجھے اللہ پاک نے بات کرنے کا ڈنگ نصیب کیا ہے کہ میں بات بڑے اچھے انداز سے کر لیتا ہوں۔ ولکنی واللہ لقد علمت، لیکن اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں، لئن حدثتک اليوم حدیث کذب، کہ اگر میں نے آپ کے سامنے آج کوئی جھوٹی بات کہہ دی، ترضى به عنی، آپ مجھ سے اس کی وجہ سے تو راضی ہو جائیں گے، لیوشکن اللہ ان یسقطک علی، لیکن قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کو مجھ پر ناراض فرمائیں گے۔ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، اور اگر میں نے آپ کے سامنے سچی بات کہہ دی، تجد علی فیہ، آپ مجھ پر ناراضگی آپ محسوس کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، انی لارجو فیہ عقب اللہ، لیکن اس ناراضگی میں بھی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک بہترین فیصلہ فرمائیں گے۔ واللہ ما کان لی من عذر، اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں تھا، واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک، اور اللہ کی قسم میں کبھی بھی اتنا زیادہ قوت والا نہیں تھا، اتنا زیادہ وسعت والا نہیں تھا جتنا میں آپ سے پیچھے رہتے ہوئے اس وقت تھا کہ جب میں آپ سے پیچھے رہ گیا، میں نہیں شریک ہوا غزوہ تبوک میں۔ قال، فرماتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ھذا فقد صدق، ہاں یہ جو شخص ہے اس نے سچ بات کہی، فقم، آپ اٹھ جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک، حتیٰ کہ اللہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر لے۔ لیکن اتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یقین سے کہا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اور یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سچ کہتا ہے۔ وسارہ رجال من بنی سلمہ، اور فرمایا کہ بنی سلمہ کے کچھ آدمی اٹھے، فتبعونی، وہ میرے پیچھے چلے، فقالوا لی، مجھ سے کہنے لگے، واللہ ما علمناک اذنبت ذنبا قبل هذا، ہمیں اللہ کی قسم نہیں معلوم آپ کے بارے میں کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو۔ لقد عجزت فی ان لا تکون اعتذرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے عاجز ہو گئے اس بات سے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرتے، بما اعتذر الیہ المخلفون، اس طرح کا عذر جس طرح مخلفون جو دوسرے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے پیش کیے تھے۔ فقد کان کافی کا ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک، آپ کے لیے اللہ کے آپ کی اس گناہ کے لیے کہ آپ یہ گناہ تو کرتے کہ آپ یعنی آپ کا عذر تھا نہیں لیکن آپ بیان کرتے، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار آپ کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اس گناہ کو ختم وہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت مانگ رہے ہیں آپ کے لیے۔ فواللہ ما زالوا یؤنبوننی، فرمایا کہ اللہ کی قسم بار بار وہ مجھے اس پر ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا ان ارجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر جاؤں، فاکذب نفسی، اور اپنی بات کی تکذیب کر دوں کہ میں نے جو بات آپ سے کہی وہ جھوٹی تھی، واقعی میرا کوئی عذر تھا۔ ثم قلت لهم، پھر میں نے ان سے کہا، هل لقي هذا معي من احد، یہ جو جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اس طرح کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہوا ہے۔ لقيه معك رجلان، فرمایا کہ دو اور ساتھیوں کو بھی اسی طرح کا جواب دیا گیا ہے۔ قال مثل ما قلت، انہوں نے اسی طرح بات کہی ہے جس طرح آپ نے کہی، بالکل حق اور سچ بات کہی ہے کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ وقیل لهما مثل ما قیل لك، اور ان دونوں سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جس طرح تم سے کہا گیا ہے، کہ ان دونوں نے بھی سچ کہا ہے۔
اور یہ بھی اٹھ کر جائیں اور جب تک اللہ پاک ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ قال فرماتے ہیں قلت میں نے کہا من ہما وہ دو شخص کون ہیں؟ قالو ساتھیوں نے کہا مرارۃ بن ربیع العمری کہ ایک مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ہلال بن امیہ الواقفی اور فرمایا کہ ہلال ابن امیہ الواقفی ہیں۔ قال فرماتے ہیں فذکروا لی رجلین صالحین، فرمایا کہ میرے سامنے انہوں نے دو نیک آدمیوں کا تذکرہ کیا، قد شہدا بدرن، فرمایا کہ دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے، فیہما اسوہ، وہ میرے لیے ان دونوں میں بہترین نمونہ تھا کہ دونوں تھے، تو پھر مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ قال فمضیت، فرماتے ہیں کہ میں چلا، حین ذکروہما لی، کہ جب انہوں نے ان دونوں کو میرے سامنے تذکرہ کیا، میرے سامنے ان دونوں کا تذکرہ کیا، تو پھر میری جو ارادہ بن رہا تھا واپس جانے کا، فرمایا کہ وہ ارادہ میرا ختم ہو گیا اور میں چلتا رہا۔ وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا ایھا الثلاثہ من بین من تخلف عنہ، بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بات کرنے کو منع فرمایا۔ وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات کرنے سے منع فرمایا، ایھا الثلاثہ، ہم جو تین تھے، من بین من تخلف عنہ، جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے ان سب میں سے صرف ہم تینوں سے منع کیا کہ ان سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ فاجتنبنا الناس، لوگ ہم سے الگ ہو گئے، او قالا، یا یوں فرمایا، تغیروا لنا، لوگ بدل گئے ہمارے سامنے، حتی تنکرت لی فی نفسی الارض، فرمایا کہ ایسا وقت ہوا کہ مجھے وہ زمین بھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی زمین بھی بالکل بدلی ہو گئی۔ فما ہی بالارض التي اعرف، وہ زمین وہ نہ رہی کہ جس کو میں جانتا تھا۔ فلبثنا علی ذلك 50 لیلۃ، فرمایا اسی حالت پر ہمارے 50 راتیں گزر گئی۔ 50 راتوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بات نہیں فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب کو منع کیا ہے کہ ان تین مخلص صادق صحابہ کرام جو اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بات نہ کریں۔ فاما صاحبایا فاستکانا، فرمایا کہ میرے جو دو ساتھی تھے وہ تو بیٹھ گئے، وہ یعنی عاجز ہو کر بیٹھ گئے، وقعد فی بیوتہما، اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، یبکیان، دونوں رو رہے تھے۔ واما انا، اور میں جو تھا، فکنت اشب القوم، میں ان دونوں میں سے یعنی ہم تینوں میں سے میں زیادہ شاب تھا، جوان تھا، واجلدہم، ان سے زیادہ قوت والا تھا۔ فکنت اخرج، میں نکلتا، فاشہد الصلاۃ مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ نماز کے لیے میں حاضر ہوتا، مسلمان نماز پڑھتے ہیں میں بھی چلا جاتا نماز پڑھتا۔ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چکر لگاتا، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ وَآتِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتا، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور وہ اپنی مجلس میں نماز کے بعد بیٹھ جاتے۔ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي، میں اپنے دل میں سوچتا، هل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت دی ہے یا نہیں دی۔ ثم اصلی قریبا منہ، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا، وہاں نماز پڑھتا، وہ اسارقہ النظر، اور چھپکے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ فاذا اقبلت علی صلاتی نظر الی، جب میں نماز شروع کرتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے۔ وَإِذَا الْتَفَتْتُ نَحْوَهُ، اور جب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، متوجہ ہوتا، اعرض عنی، مجھ سے اعراض فرماتے۔ حتیٰ اذا طال ذلك علیہ، فرمایا کہ یہی مسئلہ میرے اوپر بہت لمبا ہو گیا، یہی حالت، من جفوت المسلمین، کے مسلمان سب مجھے چھوڑ گئے تھے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ مشیت، میں چل پڑا، حتیٰ تصورت جدار حائط ابی قتادہ،
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار کو میں نے اس کے اوپر سے یعنی ان کے باغ میں داخل ہوا، وہ ہوا ابن عمی، اور وہ میرے چچا کے بیٹے تھے، وہ احب الناس الیہ، اور مجھے سب لوگوں میں سے زیادہ محبوب تھے۔ فسلمت علیہ، میں نے اس کو سلام کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم اس نے بھی مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فقلت له یا ابا قتادہ، میں نے اس سے کہا اے ابو قتادہ، انشدک باللہ، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حال تعلمونی، کیا تم مجھے جانتے ہو، احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فسکتا، وہ خاموش ہو گئے۔ فعدت فناشدتہ، میں دوبارہ لوٹا، دوبارہ ان سے بات کی، ان کو قسم دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، تم یہ بات نہیں جانتے؟ فسکتا، وہ پھر خاموش ہو گئے۔ فعدت فناشدتہ، میں دوبارہ تیسری دفعہ ان سے بات کی، میں نے ان کو کہا اور قسم دے کر پوچھا۔ فقال، اس نے بس اتنی بات کہی، اللہ و رسولہ اعلم، تمہارے بارے میں کیا جانے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ففاضت عینایا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وتولیت، اور میں واپس لوٹا، حتی تصورت الجدار، یہاں تک کہ دیوار کو میں نے اس کو اوپر، دیوار کے اوپر سے چڑھ کر میں واپس آیا۔ فبین انا امشی فی سوق المدینہ، میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا، اذا نبطی من نبط اہل شام، فرمایا کہ ایک کھالا آدمی، نبتی، وہ اہل شام میں سے، ممن قدم بالطعام، کہ ان لوگوں میں سے کہ جو اپنا کھانے کا خوراک کی چیزیں لے کر آیا تھا، یبیعہ بالمدینہ، مدینہ منورہ میں اپنا اس کھانے کی چیزوں کو، سامان کو بیچتا تھا۔ یقول، وہ پوچھ رہا ہے لوگوں سے، کہتا ہے، من یدل علی کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کا کون مجھے بتائے گا کہ کہاں ہے؟ فتفق الناس یشیرون له الیہ، لوگ شروع ہو گئے میری طرف اشارہ کرنے لگے، ان کو بتانے لگے کہ یہ ہے کعب ابن مالک، لیکن اشارے سے۔ حتی جاءنی، حتیٰ کہ وہ آدمی میرے پاس آیا، فدفع الیہ کتابا من ملک غسان، اس نے مجھے ایک خط دیا غسان کے بادشاہ کی طرف سے۔ وکنت کاتبا، اور میں لکھنے والا تھا، یعنی مجھے لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ فقرأتہ، میں نے اس کو پڑھا، فاذا فیہ، اس خط میں یہ لکھا تھا، اما بعد فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ولم یجعلک اللہ بدار ہوان ولا مضیعۃ، اور اللہ نے آپ کو رسوائی کے لیے نہیں بنایا کہ آپ رسوا ہو جاؤ، ولا مضیعۃ، اور نہ ایسی جگہ میں رکھا ہے کہ آپ ضائع ہو جاؤ۔ فالحق بنا نواسک، آپ ہم سے ملو، ہم آپ کی تسلی کا سامان کرتے ہیں، آپ کا ساتھ ہم دیتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے، اور وہ جو کافر بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو خط لکھا۔ فقلت حین قرأتها، جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا، وهذه ايضا من البلاء، فرمایا کہ یہ بھی مصیبت ہے، یہ ایک اور الگ مصیبت ہے۔ فتیممت بها التنور، میں نے اس کے ذریعے ارادہ کیا اس خط کو لے کر تنور کا، فسجرتها، اس کو اس میں ڈال دیا اور جلا دیا۔ حتی اذا مضت 40 من الخمسین، 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے، واستطلب واستطلب واستلبث الوحی اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی، واستلبث الوحی، اور وحی ابھی تک نہیں آئی ہمارے بارے میں۔ فرمایا اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آتا ہے۔ فقال، وہ مجھ سے کہتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک، کہ اللہ کے رسول آپ کو حکم کرتا ہے، ان تعتزل امرأتک، کہ اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ۔ فقلت، میں نے ان سے کہا، اطلقها ماذا افعل، کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ فقال لا، اس نے فرمایا کہ نہیں، بل اعتزلها، بلکہ ان سے دور ہو جاؤ، فلا تقربنها، اس کے قریب ہرگز نہ جان۔ وارسل الى صاحبی، اور میرے دو ساتھیوں کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا، بمثل ذلك، اسی طرح کا پیغام۔ فقلت لامراتی، میں نے اپنی بیوی سے کہا، الحقی باہلک، آپ بھی جائیں اپنے گھر والوں سے جا کر مل لیں۔
ان کے پاس جائیں، ان کے پاس رہیں، فکون عندہم، ان کے ساتھ رہیں، حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، حتیٰ کہ اللہ پاک فیصلہ کر لے اس امر میں۔ فرماتے ہیں فجاءت امراۃ ہلال ابن امیہ، فرمایا کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت لہ، ان سے کہا یا رسول اللہ ان ہلال ابن امیہ، فرمایا کہ ہلال ابن امیہ جو ہے شیخ ضائع، وہ بڑی عمر کے شیخ ہے، لیس لہ خادم، ان کے خادم نہیں ہیں، فہل تکرہ ان اخدمہ، کیا تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ میں اس کی خدمت کروں؟ قال لا، فرمایا کہ نہیں، یہ تو منع نہیں ہے، میں اس کو ناپسند نہیں کرتا کہ آپ ان کی خدمت نہ کرو، ولیکن لا یقربنک، لیکن یہ ہے کہ آپ کے قریب نہ آئے۔ فقالت، میں نے کہا انہ واللہ ما بہ من حرکۃ الا شیء، اللہ کی قسم اس میں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، واللہ ما زال یبکی، اور اللہ کی قسم وہ رو رہا ہے مسلسل، منذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا، اس دن سے کہ جس دن سے یہ بات چھل پڑی ہے آج تک اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں، وہ سوچتا بھی نہیں ہے، وہ تو روتا رہتا ہے۔ فقال علی بعض اہلی، میرے بعض گھر والوں نے مجھ سے کہا لو استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امراتک، کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اجازت لے لیتے اپنی بیوی کے بارے میں، فقط اذن لامرأۃ ہلال ابن امیہ ان تخدمہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ کی بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ فقلت، میں نے کہا لا استاذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگتا اپنی بیوی کے بارے میں، وما یدرینی ماذا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استاذنتہ، اور مجھے کیا معلوم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے جب میں ان سے اجازت طلب کر لوں، وانا رجل شاب، جبکہ میں جوان آدمی ہوں، خود اپنی خدمت کر سکتا ہوں۔ فلبثت بذلك 10 لیال فکمل لنا 50 لیلۃ، فرمایا کہ اس میں بھی 10 دن گزر گئے کہ بیوی بھی جدا ہو گئی، فرمایا کہ 50 دن ہمارے پورے ہو گئے، من حین نہی عن کلامنا، اس وقت سے لے کر کے جب سے ہمارے کلام سے ہم سے بات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ثم صلیت صلاۃ الفجر صباح 50 لیلۃ، فرمایا کہ 50ویں رات کی صبح کو میں نے فجر کی نماز پڑھی، علی ظہر بیت من بیوتنا، اپنے گھروں میں سے، اپنے گھروں کے ایک کمرے کے چھت پر، فبین انا جالس علی الحال التي ذکر اللہ تعالی منا، جبکہ میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، قد ضاقت علی نفسی، کہ مجھ پر اپنی جان بھی تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علی الارض بما رحبت، اور ساری زمین اپنی ساری فراخی کے باوجود بھی مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ سمعت صوت صارخ، فرمایا کہ میں نے آواز سنا ایک چیخ اور پکارنے والے کی، اوفا علی سلع پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا، یقول باعلی صوتہ، تو اونچی آواز سے وہ کہہ رہا تھا، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک خوشخبری حاصل کر لو۔ فقررت ساجدا، میں فوراً سجدے میں گر پڑا، وعرفت انہ قد جاء فرج، اور میں اس کو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آئی ہے۔ فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبۃ اللہ علینا، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ہماری توبہ کو قبول کی ہے، حین صلی صلاۃ الفجر، کہ جب فجر کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی۔ فذهب الناس يبشروننا، لوگ شروع ہو گئے ہمیں خوشخبریاں دینے لگے، فذهب قبل صاحبیہ، فرمایا کہ میری طرف میرا ایک فذهب قبل صاحبیہ، میرے دو دوستوں کی طرف بھی ساتھی گئے، مبشرون خوشخبریاں دینے والے، ورکض رجل الیہ، اور ایک دوڑتا ہوا آیا میری طرف، فرسن اپنے سواری پر سوار ہو کر، وسعى ساع من اسلم قبلی، اور ایک سعی کرنے والا، دوڑنے والا اسلم قبیلے کا وہ میری طرف آیا، واوفى على الجبل، اور وہ پہاڑ پر چڑھا، فکان الصوت اسرع من الفرس، اس کی آواز جو تھی وہ گھوڑے سے زیادہ تیز تھی، یعنی گھوڑے والا بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ آواز دینے والے کی آواز پہنچی۔ فلما جاءنی الذی، جب وہ میرے پاس آیا جس کا سمعت صوتہ ہو، کہ جس کی آواز کو میں نے سنا تھا، یبشرنی، کہ مجھے وہ خوشخبری دے رہے تھے، نزعت له ثوبیہ، میں نے اپنے دونوں کپڑوں کو اتارا ان کے لیے، فکسوتہما ایاہ ببشارتہ، میں نے اپنے دونوں کپڑے ان کے حوالے کر دیے، ان کو دے دیے، ان کو پہنائے ان کی خوشخبری دینے کی وجہ سے۔
اس وجہ سے یہ بھی مستقل ایک سنت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جب کوئی ان کے خوشخبری کہیں سے ملتی، کوئی خوشخبری دے دیتا ان کو، تو ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دیتے۔ واللہ ما املک غیرہما یومئذ، اللہ کی قسم اس دن میرے پاس ان 2 کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ واستعرت ثوبین، میں نے 2 کپڑے کسی اور سے لیے، یعنی مانگ کر لیے۔ فلبستہما، ان دونوں کو پہنا۔ وانطلقت، اور میں چل پڑا۔ اتأمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے کہ ان سے ملوں گا۔ یتلقانی الناس فوجا فوجا، لوگ جماعت جماعت بن کر مجھ سے ملتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ایسے منع ہو گئے کہ پورے مدینہ منورے میں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اب جب اجازت ملی تو سب ملتے ہیں ان سے، اور محبت تو سب کو تھی۔ یہنئوننی بالتوبۃ، وہ سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں توبے کا۔ ویقولون علی، اور مجھ سے کہتے ہیں لتہنک توبۃ اللہ علیک، اللہ پاک کی آپ پر مہربانی اور آپ کے توبے کو قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ حتی دخلت المسجد، حتیٰ کہ میں مسجد میں داخل ہوا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جالس، بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے۔ حولہ الناس، اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ فقام طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہرولو، وہ دوڑتے ہوئے آئے، حتی صافحنی، حتیٰ کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہنأنی، اور مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم مہاجرین میں سے کوئی اور شخص میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ فکان کعب لا ینساها لطلحہ، یہ راوی کہتا ہے، ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولتے تھے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے، ان کو مبارکباد دی۔ باقی سب خوش تھے، انہوں نے بھی مبارکباد دی، لیکن ان کا انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ دوسروں سے زیادہ مختلف تھا۔ دوڑتے ہوئے جانا اور پیار محبت کا اظہار کرنا، ان کو مبارکباد دینا، اس پر وہ فرماتے تھے کہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ یہ احسان ان کا ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ آگے تھوڑا سا رہ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا بات کی، اور پھر یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی دین کی سمجھ صحیح نصیب فرمائے۔ دین کے مسئلے یا دین کے لیے خروج یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ورنہ تو ایک صحابی، 3 صحابہ رضی اللہ عنہم جو حق اور سچ کہنے والے تھے، اور باوجود اس کے کہ اس غزوے میں کوئی جنگ اور جہاد بھی نہیں ہوا تھا، بس صرف جانا تھا اور آنا تھا اور مشقتیں اٹھانی تھی دین کی خاطر، اس میں وہ 3 شریک نہیں ہوئے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنے ناراض ہوئے، اللہ پاک اتنے ناراض ہوئے کہ 50 دن اور رات تک ان سے مکمل سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ان سے پورے مدینہ میں کوئی نہیں بولتا تھا۔ آخری 10 دن میں تو ان کی بیویاں بھی ان کے قریب نہیں جاتی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ دین کی محنت میں تھوڑی سی کمی ان سے ہوئی، تو ہم نے تو دین کی محنت کو بالکل سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے کہ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ ہمارا اصل مقصد اور اس امت کا بنیادی مقصد اور سب سے اہم مقصد وہ یہ ہے کہ دین کی سربلندی کی خاطر وہ کسی بھی طرح سے وہ پیچھے نہ جائیں، بلکہ وہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ اس کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کرے، مال قربان کرنا پڑے تو مال کے لیے بھی تیار ہو، وقت لگانا پڑے تو وقت لگائے، اپنی صلاحیتیں لگانی پڑے تو وہ بھی لگائے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔